الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو اس میں ایک حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اے میرے بندو، اے میری بندیو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کی عبادت و بندگی کرو جیسا کہ اس کی عبادت و بندگی کا حق. اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو جیسا کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کا حق ہے. اللہ کی مان کر زندگی گزارو جیسا کہ اس کی ماننے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے بچو جیسا کہ اس کی معصیت و نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. آگے فرمایا: ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم میں کا کوئی ہرگز ہرگز نہ مرے، تم میں کا کوئی ہرگز ہرگز نہ مرے مگر مسلمان ہو کر ہی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم میں کا کوئی ہرگز نہ مرے مگر مسلمان ہو کر ہی، بحالت اسلام. دو حکم، ایک تو کہا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو جیسا کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کا حق. دوسرا حکم کیا دیا؟ تم میں کا کوئی ہرگز نہ مرے مگر بحالت اسلام، مسلمان ہو کر ہی مرے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ مسلمان ہو کر مرنا، بحالت اسلام ہماری موت آئے، ہم اسلام کے ساتھ دنیا سے جائیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ ہمارے اختیار میں ہے؟ بولے ہمارے اختیار میں. اگر ہمارے اختیار میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ میں حکم کیوں دیتے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بحالت اسلام ہی تمہیں موت آئے، تم اسلام کے ساتھ ہی ہمارے پاس آؤ. اس کا مطلب یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے بس میں ہے. ہم چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، اگر ہمارے اختیار میں نہ ہوتا، ہمارے بس میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم بالکل نہ دیتے. ایک آدمی اپاہج ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ اس سے کہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے. ایک آدمی نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، وہ دیکھ نہیں سکتا،
آپ اس کو ڈنڈے لگا رہے، دیکھو ورنہ بھی ڈنڈے لگاتے، ظلم ہے کہ نہیں؟ اگر بحالت اسلام مرنا ہمارے اختیار میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتے، یہ تکلیف ما لا یطاق۔ اللہ تعالیٰ کہتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو کام بندے کے بس میں نہیں ہوتا اللہ اس کو مکلف بھی نہیں کرتا۔ ایک شخص کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تم بیٹھ کے پڑھ لو۔ وہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے پڑھو، تم لیٹ کے پڑھ لو۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو اشارے سے کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شفیق ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ جس کام کی بندے کے اندر استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، جس کام پر بندے کو اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کا مکلف نہیں کرتا۔ اگر یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو جیسا کہ اس کی عبادت کا حق ہے، اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر سکتے ہیں، تبھی تو ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ایسی عبادت کرو جیسا کہ اس کی عبادت کا حق ہے، ایسی اطاعت و فرما برداری کرو جیسا کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر بحالت اسلام ہی، اس کا مطلب اگر ہم چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو باتوں کا اہتمام کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے جائیں تو مسلمان ہو کر جائیں، اللہ والے بن کر جائیں، بحالت اسلام ہماری موت آئے، ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب ہو، اگر ہم چاہیں تو ہو سکتا ہے دو کام کرنا ہو۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ان کاموں کو کریں اور کرنے کی کوشش کریں جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف سے ان امور سے بچنے کی کوشش کریں جن امور سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، شوق سے، محبت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کاموں کو کریں اور کرنے کی کوشش کریں جن کو کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان امور سے بچیں اور دور رہیں، بچنے اور دور رہنے کی کوشش کریں جن امور سے بچنے اور دور رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا کام کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استقامت علی الدین اور حسن خاتمہ کی بھیک مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے استقامت علی الدین کی، استقامت علی الدین کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں راہ حق دکھا دی ہے، آپ نے ہمیں راہ حق دکھا دیا ہے، راہ حق چلا دیا ہے، حق کی پہچان کرا دی ہے، اب آخری سانس تک ہمیں اسی راستے پر قائم رکھیے، آخری سانس تک ہمیں اسی راستے پر قائم رکھیے جو راستہ آپ نے ہمیں دکھا دیا ہے، جس راستے پر آپ نے ہمیں چلا دیا ہے، اپنے سے جوڑ لیا ہے، اب اسی پر ہمیں آخری سانس تک قائم رکھیے، باقی رکھیے، اور جب دنیا سے ہمیں بلائیے تو اسی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائیے۔ یہ دعا کریں۔ ایک کام وہ کرے اطاعت و فرما برداری، احکام عوامر کو پورا کرے، نواہی و زواجر سے بچنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اس کی بھیک مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے روئے گڑ گڑائے، عاجزی کرے، منت سماجت کریں۔ جب یہ دونوں کام ہم اہتمام کے ساتھ کریں گے، پابندی کے ساتھ کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحالت اسلام مرنے کا جو حکم دیا ہے ہم اس حکم کو بھی پورا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں یہ حکم دیا ہے
کی راہ حق پر چلو، راہ حق کے راہی بنو، اللہ کے حکام عوامر کو پورا کرو، اس کے نواہی و زواجر سے بچو۔ وہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اس دعا کا اہتمام ہم کریں گے تو سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت ہوگی، راہ حق سے ہٹنے سے اور بھٹکنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے، ہمیں بچائیں گے۔ دعا اللہ نے کیا سکھائی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں عدم سے وجود میں لانے والے، وجود میں لانے کے بعد ہماری بقا کے اسباب پیدا کرنے والے، ہماری حاجات و ضروریات کو پورا کرنے والے، ہماری مشکلات کو آسان کرنے والے، ہمارے مسائل کو حل کرنے والے، ہماری بگڑی کو بنانے والے، راہ حق آپ نے دکھا دیا ہے، راہ حق پر آپ نے چلا دیا ہے، راہ حق سے ہٹنے سے بھٹکنے سے ہمارے دل کو بچائے رہے۔ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو ہٹنے نہ دیجیے، گمراہ نہ ہونے دیجیے، بگڑنے نہ دیجیے، کج نہ ہونے دیجیے، راہ حق سے بھٹکنے نہ دیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں حق کا راستہ دکھا دیا ہے، حق کے راستے پر چلا دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں راہ حق سے ہٹنے مت دیجیے۔ جیسے بغیر استحقاق کے محض اپنے فضل سے ہمیں راہ حق دکھایا، راہ حق پر چلا رہے ہیں، اسی طرح سے بغیر استحقاق کے محض اپنے فضل سے ہمیں راہ حق سے ہٹنے سے بھی بچائیے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو کج ہونے سے، بگڑنے سے، گمراہ ہونے سے بچائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر یہ استعداد ہے کہ حق پر آنے کے بعد وہ حق سے ہٹ سکتا ہے، صحیح راستے پر چلنے کے بعد بھی بھٹک سکتا ہے۔ اس کا مطلب دل کے اندر یہ استعداد ہے، یہ صلاحیت ہے۔ چنانچہ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ 5 وقت کے نمازی اور نماز سے بالکل لا تعلق ہو، اچھی خاصی زندگی ان کی سنت کے مطابق ہے، لیکن ایسا راہ حق سے ہٹے کہ ان کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا کہ مسلمان ہے یا کیا ہے۔ ایسے حالات، ایسے لوگ معاشرے میں ملیں گے، ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ ہمیں اللہ کی مرضیات پر چلنے، نامرضیات سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دل کو گمراہ نہ ہونے دیجیے، ہمارے دل کو بھٹکنے نہ دیجیے، راہ حق سے ہٹنے نہ دیجیے، جبکہ آپ نے ہمیں راہ حق دکھا دیا ہے۔ کب تک نہ ہٹنے دے؟ کب تک نہ ہٹنے دے؟ فرمایا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے ہمارے رب بغیر استحقاق کے محض اپنے فضل سے ہمیں استقامت علی الدین عطا فرمائیے اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال۔ استقامت علی الدین یعنی آخری سانس تک ہم تیرے بن کر جیے، تیری مرضیات پر چلنے کی کوشش کریں، تیری نامرضیات سے بچنے کا اہتمام کریں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اور حسن خاتمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے ساتھ اپنے پاس بلا۔ یہ ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، رحمت سے مراد ہے استقامت علی الدین اور حسن خاتمہ، کہ ہم دین پر چلتے رہیں اور دین پر چلتے 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 تیرے پاس آئیں۔ اور وہ ہیبا کس کو کہتے ہیں؟ ہیبا کہتے ہیں بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی معادلے کے کسی کو کوئی چیز دے دیا، اس کو کہا جاتا ہے ہیبا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی بھیک مانگی جا رہی ہے، حسن خاتمہ کی بھیک مانگی جا رہی ہے، اور کس لفظ سے مانگی جا رہی ہے؟ ہیبا کے لفظ سے، کہ ہمارا منہ تو نہیں ہے
کہ ہم آپ سے استقامت علی الدین کی بھیک مانگیں، ہمارا منہ تو نہیں ہے کہ حسن خاتمہ کی بھیک مانگیں، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، کوئی ایسی پونجی تو نہیں ہے جو حسن خاتمہ جیسی عظیم دولت کے عوض میں ہم آپ کو پیش کر سکیں اور اس کو عوض کے طور پر دے سکیں۔ خالی صحیح دامن ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انک انت الوہاب، آپ تو بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ بغیر مانگے آپ نے آنکھیں دے دی، بغیر مانگے آپ نے زبان دی، بغیر مانگے آپ نے سننے کی طاقت دی، بغیر مانگے آپ نے دل اور دماغ دیا، بغیر مانگے آپ نے اپنے ایک مسلمان بندے کے گھر میں پیدا کیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ بغیر مانگے تو آپ بہت دیتے ہیں، بہت کچھ دیا ہے، یہ بھی بغیر استحقاق کے دیتے ہیں۔ انک انت الوہاب، استقامت علی الدین کی دولت اور حسن خاتمہ کی عظیم نعمت بھی بغیر استحقاق کے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کی۔ اس معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کے ہم روزانہ معمول بنائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو راہ حق پر قائم، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے راستے پر قائم رکھ، اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم رکھ، اپنی عبادت و بندگی پر قائم رکھ، اپنی مرضیات پر چلا، نامرضیات سے بچا۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی مرضیات پر قائم رکھ، اپنا بنا کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے نبی علیہ السلام کا یہ عمل، نبی کی یہ دعا نقل کی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے ہیں، اس میں کوئی خاص حکمت ہے؟ آپ اکثر یہ دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو اس دعا میں کوئی خاص حکمت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس من قلب الا وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء ان یقیمه اقامه وان شاء ان یزیغه ازاغه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کرنے پر جواب دیا کہ عائشہ، بندوں کے دل اللہ رب العالمین کی دو چٹکیوں کے درمیان، یہ دکھانے کے لیے، مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ان کی شان کے مطابق ہیں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان کو الٹتا پلٹتا ہے، ان کے اندر تصرف کرتا ہے، ان کے اندر تبدیلی لاتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ جیسے سمجھانے کے لیے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ کام میرے لیے کیا مشکل ہے، یہ تو میں چٹکیوں میں کرتا ہوں، یہ تو میں چٹکیوں میں کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ بہت آسان، یہ چیز مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میرے اختیار میں ہے۔ اس طرح کے جملے ہم ایسے ہی موقع پر بولتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ان کے زیر اختیار ہیں، ان کے زیر قبضہ ہیں۔ اللہ ان میں جیسے چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں،
جس کو دل کو چاہتے ہیں راہ حق پر لانا اس کو لے آتے ہیں، جس کو دل کو چاہتے ہیں راہ حق پر چلانا اور جمانا اس کو جما کے رکھتے ہیں، اور جس کے دل کو چاہتے ہیں ہٹانا اور بھٹکانا اس کو ہٹا دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں۔ تو میرا بھی دل میرے رب کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، میں اپنے رب سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ میرے دل کو راہ حق پر چلا دے، راہ حق پر جما دے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، انسان کے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کا پورا وجود ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو اس کا پورا وجود بگڑ گیا۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، دل سید الاعضاء، دل کیا ہے؟ سید الاعضاء ہے، تمام اعضاء پر دل کی حکمرانی ہے، دل کی حکمرانی ہے، دماغ پر بھی، آنکھ پر بھی، اور کان پر بھی، زبان پر بھی، ناک پر بھی، ہاتھ اور پیر پر بھی حکمرانی کس کی ہے؟ دل کی حکمرانی ہے۔ دل سید الاعضاء ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں ذرا بات کیجیے نا، ذرا مجھ سے بات کیجیے، دل نہیں چاہتا، یعنی بادشاہ کی طرف سے آرڈر نہیں آ رہا ہے اس لیے میں بول نہیں رہا، ذرا کھا لیجیے، دو لقمہ ہی کھا لیجیے، جی نہیں چاہتا، دل نہیں کہتے۔ بھئی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دل نہیں مانتا، آدمی دل ہی کے اوپر لے جاتا ہے نا۔ معلوم کیا ہوا؟ بادشاہی بغیر اس کے آرڈر کے، بغیر اس کے حکم کے، اس کی اجازت کے، بغیر اس کے چاہے ہوئے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتا ہے، نہ زبان بول سکتی ہے، نہ ہاتھ پیر حرکت میں آ سکتے ہیں۔ دل سید الاعضاء، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دل ٹھیک ٹھاک ہے تو آنکھ بھی ٹھیک رہے گی، اگر دل کا تعلق اللہ سے ہے تو آنکھ بھی اللہ سے جڑی رہے گی، زبان بھی اللہ سے جڑی رہے گی، ہاتھ پیر کا بھی تعلق اللہ سے قائم رہے گا۔ اور اگر دل بگڑ گیا، دل میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، تو آنکھ بھی وہی دیکھے گی، زبان بھی وہی بولے گی، کان بھی وہی سنے گا، ہاتھ پیر بھی وہی کرے گا۔ غرض اعضاء و جوارح کا صلاح یا ان کا فساد یہ جڑا ہوا ہے دل کی صلاح اور دل کے فساد پر۔ اگر دل ٹھیک ٹھاک ہے، روحانی اعتبار سے صحت مند اور تندرست ہے، اس کا رشتہ اللہ سے قائم ہے، تو تمام اعضاء ٹھیک ٹھاک رہیں گے، آنکھ بھی صحیح دیکھے گی، زبان بھی صحیح بولے گی، ہاتھ پیر بھی صحیح کام کریں گے۔ اور اگر اس کا رشتہ اوپر سے کٹا ہوا ہے، اللہ سے ہٹا ہوا ہے، تو پھر آنکھ بھی غلط دیکھے گی، زبان بھی غلط۔ تو یہ دل کا معاملہ بہت اہم۔ پہلی جو دعا سکھائی اللہ نے وہاں بھی کہا ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو ہٹنے نہ دیجیے، بگڑنے نہ دیجیے۔ نبی کی جو دعا ہے ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دل کو اپنے دین پر جمع کر رکھیے۔ اور یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل پر محنت کریں، اپنے دل پر محنت کریں، اپنے دل کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو جس دن تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال و منال کام نہیں آئیں گے۔ اس دن نجات اسے ملے گی، کامیاب وہ قرار پائے گا، بامراد وہ ہوگا، اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت، اللہ کا پیار اس کو ملے گا جو صحت مند اور تندرست دل لے کر جائے گا،
جو صحت مند اور تندرست دل لے کر اللہ کے پاس جائے گا. صحت مند اور تندرست دل کسے کہتے ہیں؟ جس میں شرک نہ ہو، جس میں کفر نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، جس میں معصیت اور نافرمانی نہ ہو، جس میں توحید ہو، جس میں ایمان ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں تواضع ہو، جس میں قناعت ہو، جس میں زہد ہو. یہ صفات جس دل کے اندر ہوں گی اس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. تو اللہ کے اس دو حکم کو اپنے سامنے رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو جیسا کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کا حق ہے. اللہ کی عبادت و بندگی کرو جیسا کہ اس کی عبادت و بندگی کا حق ہے. اور تم میں کا کوئی ہرگز نہ مرے مگر مسلمان ہو کر. اس کے لیے کتنے کام کرنے ہوں گے؟ دو. ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کریں، پورا کرنے کی کوشش کریں. دوسرے نواہی و زواجر سے بچنے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی اور حسن خاتمہ کی بھیک مانگے. دو ہو گیا. تیسرا کام ہوگا. اگر آدمی چاہتا ہے کہ مسلمان ہو کر بڑھے اور مسلمان بن کر جیے تو تیسرا کام اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو اچھے ماحول سے جوڑے، اپنے آپ کو اچھے ماحول سے جوڑے، اچھے اور نیک متقی و پرہیزگار لوگوں سے اپنا تعلق قائم رکھے، ان سے ملے جلے، ان کے پاس آئے، ان کو اپنے پاس بلائے اور جہاں ضرورت پڑے ان سے مشورہ کرے، ان سے پوچھے، ان سے سیکھے، اس پر عمل کرے. یہ تیسری چیز بھی بہت ضروری ہے. یہ تیسری چیز بہت ضروری. جب ہم یہ تینوں کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کے اس حکم کو ہم پورا کریں گے. یعنی اللہ والے بن کر جیئیں گے اور اللہ والے بن کر اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے جو مقصد دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بنائے اور اپنا بنا کر زندہ رکھے اور اپنا بنا کر ہمیں اپنے پاس بلا لے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.